بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. مجلس صغیر التوحید کی میٹنگز میں، مختلف مجالس میں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں اور آپ ہماری اس ٹرسٹ کے لیے تقریباً 1-2 گھنٹے سے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف دین اسلام کی فکر ہے. دین اسلام سے وابستہ جو حضرات ہیں ایک خاص علاقے میں، خاص ضلعوں کے اندر، ان سے متعلق متحد ہو کر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے علمی، عملی، اخلاقی اور آخرت کا جو سفر ہے بہترین انداز سے طے ہو جائے. ہماری تھوڑی سی فکر، یہ جمع ہونا، آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی دیر کے اندر بعض احباب اور ساتھیوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی اور تعاون کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور ہم یہ 30 افراد جمع ہوئے ہیں. ان کے جمع ہونے سے آن کے اندر 2-2.5 لاکھ روپے جمع ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر پوری امت مسلمہ اس طرح ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو کتنے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. اختلاف، انتشار، خانہ جنگی، جھگڑے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہود، نصارہ ارباب خسارہ، شیعہ اصحاب شریعہ اور فلاں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اس سے زیادہ ظلم خود ہم اپنی قوم پر کر رہے ہیں. ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں. ہمارے ظاہر کا اثر جیسے باطن پر پڑتا ہے، اسی طرح باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے. ہمارے دل ملے ہوئے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ فرمایا کہ صفیں نماز میں درست رکھو، آگے پیچھے نہ ہو، درمیان میں کوئی خلا نہ ہو، ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا ملا کر رکھو، اور صفیں بالکل درست ہو. سووا صفوفکم واعتدلوا، درست ہو جاؤ، صفیں درست کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ اگر تم صفیں درست نہ کرو تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور باطن کا اثر ظاہر پر بھی پڑتا ہے. آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، اس کا اثر ظاہر پر پڑ رہا ہے، بالکل ظاہر ہے. ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم فلاح دارین طریقے سے حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہ وزیرت معالیم سے ایک مرتبہ میں نے یہ بات سنی، بڑی اہم بات ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر بعض علاقوں کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ ان کی کوئی غلطی ہے، یہ ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے. یعنی پورے عالم کے اندر جو مسلمان ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے.
المسلمون یا المؤمنون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. آپ کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا پورا جسم اس تکلیف کو سہ رہا ہے. آپ کو رات میں نیند نہیں آ رہی تو آپ کی آنکھ یہ نہیں کہتی ہے کہ میں تو سوؤں گی، اگر مجھے تھوڑی درد ہو رہا ہے، درد تو پیٹ کو ہو رہا ہے. نہیں، ایک عضو کو درد ہوتا ہے، پورا جسم اس کو برداشت کرتا ہے. مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم قرار دیا. فرمایا کہ جسم کے کسی ایک عضو کو شکایت ہوتی ہے، پورا جسم اس کا متحمل ہوتا ہے. تو اسی طرح مسلمانوں میں سے کہیں بھی کسی طرح کے حالات آئے تو جیسے ان کو درد ہو رہا ہے، درد ہم کو بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک ہی جسم ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب ڈنگاروی فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی جسم ہے تو حالات کسی جگہ آ رہے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے گناہ کیے تو ان پر حالات ہے. نہیں، یہ ہم سب کے مجموعی گناہوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہماری ایک قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے. اس لیے مجموعی طور پر توبہ کی بھی ضرورت ہے. اس لیے جیسے ہم یہ متحد ہوئے ہیں، کوشش یہ کریں کہ ہر فرد اپنے علاقے کے اندر اتحاد کی کوشش کرے، مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائے. میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو ایک اصول اور ایک رول ہے اسلام میں. بڑی اہم بات قرآن نے ایک خلاصہ بیان کر دی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مختصر بات ہے لیکن بڑی اہم بات. آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، ہیلپ کرو نیکی کے کاموں میں، اور تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو باتیں اللہ کو پسند ہیں، ان میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. اب یہ ہمارا ایک ٹرسٹ ہے، اس میں یہ سب جمع ہوئے ہیں، یہ تعاون علی البر کے لیے جمع ہوا ہے. ہم ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، کوئی اپنی بات سے تعاون کر رہا ہے، کوئی مال سے تعاون کر رہا ہے، کوئی آڈٹ کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، کوئی نگرانی کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی صرف شرکت کر رہا ہے. آپ کا یہاں شریک ہونا بھی اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اس مجلس کے اندر اگر کسی کا ذکر بھی ہو جائے اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرے گا. ذکر میرا مجھ سے بہتر میں ہے کہ اس محفل میں ہے، یعنی میں اس محفل میں ہوں، اس سے بہتر ہے کہ صرف میرا ذکر ہی اس مجلس میں ہو جائے. اس لیے کہ یہ جو مجلس ہے یہ دین اسلام سے متعلق ہے، یہ قرآن سے متعلق ہے، یہ ضرورت مندوں سے متعلق ہے، یہ یتیموں سے متعلق ہے، یہ جو حضرات پچھڑے ہوئے ہیں ان کو راستے پر لگانے کے لیے، بے روزگاروں کو روزگار دلانے کے لیے، جو جاہل ہیں ان کو علم دینے کے لیے، جو ان پڑھ ہیں ان کو پڑھانے کے لیے. تو ایسی مجلس سے جو بھی لوگ وابستہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی محروم نہیں کریں گے. تو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اور یہ بات بھی سنیں، کہنے والے نے یہ بات کہی ہے کہ جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو ظاہری جوانی عطا فرمائی ہے، اور آپ میں سے میں کہتا ہوں کہ ہر شخص جوان ہے. جوانی یہ نہیں ہے کہ آپ کے اعضاء جوان ہو، کسی کا حوصلہ بلند ہو تو وہ ظاہری جوان کے مقابلے میں بھی زیادہ جوان ہے. آپ سب کے حوصلے بلند ہیں، کچھ کرنے کا عزم آپ اپنے اندر رکھتے ہیں. تو جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. ہم نے ایک عزم کیا، ایک ارادہ کیا کہ ہم یہ اس ڈیل کے 7 لاکھ روپے ہم کو پورے کرنے. کیسے سب تیار ہوئے؟ ایسے بڑے بڑے عزائم آپ اپنے اندر پیدا کریں تو بڑی بڑی چٹانیں بھی چور ہو جائیں. آپ ارادہ بڑا کریں. کہتے ہیں ہمارے اساتذہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی آدمی کوئی مکتب قائم کرنا چاہے تو صرف مکتب کا ارادہ نہ کرے بلکہ دارالعلوم دیوبند بنانے کا ارادہ کرے. تو وہ وہاں وہ نہیں بنا سکے گا تو کچھ نہ کچھ تو بنائیے. آج ہمارے ارادے چھوٹے ہیں اس لیے کام بھی چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں. ارادے بڑے رکھیں تو اللہ تعالیٰ وہاں تک نہیں تو کہیں نہ کہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہنچا دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ دلاور بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ جو خود چلے یا خود کے لیے چلے وہ تو جانور ہے، جو دوسرے کے لیے چلے وہ انسان ہے. بڑی اہم بات کہی انہوں نے. اس پر مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ درد دل، وہ میر درد کا شعر ہے، اردو زبان کے ایک شاعر میر درد، ان کا شعر بھی درد بھرا ہے.
اور اس شعر کے اندر بھی درد کا لفظ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی، یعنی عبادت کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، رکوع اور سجدے کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دل میں کوئی درد ہو، کوئی مر رہا ہو تو آدمی کو سوزش ہو، جلن ہو، تکلیف ہو، اور کسی کو مرتا ہوا ظاہری اعتبار سے یا ہدایت کے اعتبار سے مرتا ہوا کسی کو دیکھے تو اسے نیند نہ آئے۔ اس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کی دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں جب یہاں راندیل سے یہاں آ رہا تھا تو میں ایک صاحب کا ایک میسیج پڑھ رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ آج جو بھی مجھے بہترین جواب دے گا میں اس کو 400 درہم دوں گا، 400 درہم۔ اور بادشاہ نے یہ اعلان تو کر دیا، اس کے بعد وہ اپنی رعایا پبلک اور پرجا کی دیکھ بھال کے لیے باہر نکلی تو ایک 90 سال کی بوڑھی عورت وہ زیتون کا درخت لگا رہی تھی، زیتون کا درخت زمین میں لگا رہی تھی۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ تیری عمر 90 سال کی ہو گئی ہے، اب یہ زیتون کا جو درخت ہے وہ کئی سالوں کے بعد 20 سال کے بعد پھل دے گا، وہاں تک تو خبر میں چلی جائے گی، تو اس درخت کا فائدہ کیا؟ تو وہ عورت نے یوں کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے درخت لگائے تھے، اس کے پھل ہم نے کھائے ہیں، یہ درخت میں اس لیے لگا رہی ہوں کہ ہمارے بچے وہ پھل کھائیں۔ بادشاہ کو یہ جواب بہت پسند آیا، فوراً 400 درہم دے دی۔ تو وہ عورت بولنے لگی کہ یہ درخت جو ہے وہ 20 سال کے بعد پھل دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے درخت لگانے کی برکت سے مجھے ابھی ہی اس کا پھل دے دیا، 400 درہم۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو 400 درہم اور دیے جائیں۔ عورت بول پڑی کہ درخت تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، ابھی تو درخت لگا رہی ہوں، اس درخت نے مجھے سال میں 2 مرتبہ پھل دے دیا، 400 400 800۔ بادشاہ نے کہا کہ بڑا اچھا جواب ہے، اس کو اور 400 دیے جائیں۔ وہ بادشاہ وہاں سے بھاگا، عورت نے کہا بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہ اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بھاگ رہا ہوں، اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ اندیشہ ہے کہ میرا پورا خزانہ ختم نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ کا خزانہ اس سے کہیں بڑا ہے، کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں۔ اور یہ جو کچھ ہم کام کر رہے ہیں آج سے 50 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، پتہ نہیں مجھ میں سے اور آپ میں سے کون باقی رہے گا کون نہیں رہے گا۔ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن ہم جو کچھ خدمت کر کے جائیں گے ٹوٹی پھوٹی، اللہ قبول فرما لے، ہماری نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی اور ہمارے لیے صدقہ جاری ہے۔ رئیس محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ سے میں ہمیشہ سنتا تھا، ایک شعر پڑھتے تھے کسی کی وفات کے اوپر کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو ہمیشہ موت کا خیال رہنا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، کوئی کیا رہے گا جو رسول خدا نہ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اللہ کے دیگر پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو ہمارا یہ جمع ہونا میرے لیے، میری ذات کے لیے، میرے خاندان کے لیے نہیں، ہم تو اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ اسے قبول کر لے اور ہمارا یہ لگایا ہوا درخت بار آور ہو، ثمر آور ہو، مثمر اور نتیجہ خیز ہو، اور آنے والی نسلیں، قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔